الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الصفوة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی روایت آپ کے روبرو پڑھی گئی، جس کے راوی ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ اللہ کے نیک بندے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور دوسرا وہ آدمی جو قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے۔ قرآن پڑھنا بڑا دشوار ہے اس کے لیے، قرآن پڑھنا بہت مشکل ہے اس کے لیے، بہت مشکل بات ہے، پھر بھی قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، لہو اجران، فرمایا کہ اسے ڈبل ثواب ملے گا۔ یہاں دیکھیے، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے اس کی فضیلت بتائی گئی۔ جس کے لیے قرآن پڑھنا مشکل ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے میں مہارت نہیں ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ قرآن پڑھنے میں ماہر کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو تجوید کے قاعدوں کے ساتھ پڑھنا، قرآن کو صحیح پروننسیشن کے ساتھ پڑھنا، اس کے مخارج کیا ہیں، حروف کی ادائیگی کیا ہے، عربی لہجہ کیا ہے، بہترین آواز میں پڑھنے کی کوشش کرنا۔ اور دوسرا، قرآن اٹک اٹک کر پڑھنے کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، کوشش کرتا ہے اچھا پڑھنے کی، ابھی سیکھنے کے مرحلے میں ہے، پڑھنا بڑا دشوار ہے۔ ایسے آدمی کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے، ایسے آدمی کی محنت اور تڑپ کی قدر کرتے ہوئے پیارے نبی نے فرمایا کہ اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ حضرات، قرآن کریم آپ پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ قرآن کی تلاوت یہ ہر مسلمان کو ہر دن کرنا چاہیے۔ بے شمار خیر و برکتیں زندگی میں وہ انسان دیکھے گا جو پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، زندگی میں بے شمار برکات کو، ثمرات کو، رحمتوں کو وہ دیکھے گا، سب سے بڑھ کر سکون کی دولت اسے مل جائے گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کی تلاوت، اس اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان چھپا ہوا ہے۔ قرآن کریم اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہلکی آواز سے بھی، آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے مکان سے گزرے، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ آگے بڑھے، حضرت عمر کے مکان سے گزرے، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ صبح دونوں سے ملاقات ہوئی، کہا ابو بکر میں تمہارے گھر سے گزرا، تم قرآن پڑھ رہے تھے، میں باہر سے سن رہا تھا، بہت آہستہ پڑھ رہے ہو تم، ذرا اونچی آواز سے پڑھو۔ حضرت عمر سے فرمایا کہ میں نے تمہارے گھر سے بھی قرآن کی آواز کو سنا، عمر تم بہت زور سے پڑھ رہے ہو، ذرا آواز ہلکی کر لو۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی تلاوت اونچی آواز سے کرنی چاہیے، نہ زیادہ اونچی نہ زیادہ ہلکی، ایک درمیانی انداز میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ کتنا مبارک زمانہ تھا، گھروں کے دروازوں سے، کھڑکیوں سے، راہ پر چلتے ہوئے، راستے سے گزرتے ہوئے لوگ قرآن کو سنتے ہوئے گزرتے تھے۔
آج کیسے فتنوں کے اس دور میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے گھروں سے آج ٹی ویوں کی آواز، گانوں کی آواز، میوزک کی آواز ہمارے دروازوں سے، کھڑکیوں سے آ رہی ہے۔ لہٰذا ہم کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور کرو، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے روشن کرو، اپنے گھروں کو قرآن کو پڑھ کر اجالا کرو، ورنہ ہمارا گھر شیطان کا اڈا بن جائے گا۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ گھر قبرستان بن جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، لوگو تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، اس لیے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو اس گھر کو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ قبرستان کہا۔ دنیا والوں کی نظر میں آپ کا گھر بڑا قیمتی گھر ہو سکتا ہے، قیمتی ٹائلز لگائیں، قیمتی ماربل لگائے، قیمتی جھومر لگائے، قیمتی پینٹ مارے، قیمتی دروازے لگائیں۔ دنیا والوں کی نظر میں تمہارا گھر ارمانوں کا تاج محل ہو سکتا ہے، لیکن وہ گھر اسلام کی نظر میں جس میں قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ گھر نہیں، وہ قبرستان ہے۔ پھر فرمایا کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو۔ آج کتنے گھر ہیں جس میں پابندی سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہو؟ اونچی آواز سے تلاوت کرنے کی تعلیم ہی اس لیے دی گئی، جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے وہاں سے شیاطین و جنات کا بسیرا ختم ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کی تلاوت کو اچھی آواز سے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی اچھی آواز دیا ہے، کوشش یہ کرے کہ اس میں اچھی آواز بنا کے قرآن کی تلاوت کریں۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو ہم پڑھتے ہیں، صحابہ میٹھی آواز سے قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کا مکان سے گزرے، ان کے گھر سے قرآن کی بڑی میٹھی آواز آ رہی تھی۔ پیارے نبی باہر کھڑے کھڑے بہت دیر تک سنتے رہے، پھر گھر چلے گئے۔ صبح ابو موسیٰ اشعری سے ملاقات ہوئی تو فرمایا، اے ابو موسیٰ، رات میں تمہارے گھر کے باہر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت سن رہا تھا۔ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو موسیٰ آپ کو داؤد علیہ السلام کا ایک سر دے دیا ہے۔ داؤد علیہ السلام اللہ کی کتاب زبور کی تلاوت کرتے ہیں، اتنی میٹھی آواز اللہ نے داؤد علیہ السلام کو دی تھی، ان کی آواز کو سن کے پرندے رک جاتے تھے، پہاڑ بھی تسبیح پڑھنے لگتا تھا، خوشی میں پہاڑ بھی جھومتا تھا۔ اتنی میٹھی آواز اللہ نے داؤد علیہ السلام کو دی تھی، اللہ کی کتاب پڑھتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، اے ابو موسیٰ، لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی داؤد علیہ السلام کی آواز کا ایک حصہ دے دیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ باہر کھڑ کے تلاوت میری سن رہے تھے، اگر مجھے پہلے سے معلوم ہو جاتا نا تو میں اور اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش کرتا۔ ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں تہجد کی نماز میں اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ آسمان سے نور کا ایک سائبان آیا، نور کا ٹکڑا، اس کی چمک کو، اس کی روشنی کو دیکھ کے باہر گھوڑا بندھا ہوا تھا، گھوڑا ڈر گیا۔ گھوڑے کے بازو میں ان کا بچہ یحییٰ سو رہا تھا۔ اب اس نور کو دیکھ کر گھوڑا بدھکنے لگا، اچھلنے کودنے لگا، اور یہ صحابی نماز میں کھڑے ہیں، ڈر گئے۔
کہ کہیں گھوڑا میرے بچے کو روند نہ ڈالے، کھدل نہ ڈالے، تلاوت کو روک دیے، نور کا ٹکڑا چلا گیا، گھوڑا ناچنا بند کر دیا۔ ایسے ہی 1 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہوا۔ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعے کا ذکر کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسید، کیا تم جانتے ہو وہ نور کا صاحبان کیا ہے؟ وہ نور نہیں، وہ فرشتے تھے۔ وہ نور نہیں، وہ فرشتے تھے، تمہاری آواز کو سننے کے لیے آئے تھے۔ تلک الملائکۃ دنت لصوتک، وہ فرشتے آئے تھے تمہارے گھر آسمان سے تمہاری قرآن کی میٹھی آواز کو سننے کے لیے۔ اگر تم قرات کو صبح تک جاری رکھتے نا، مدینے کے سارے لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میٹھی آواز سے قرآن پڑھنا چاہیے، اور قرآن کی تلاوت کرنے سے گھروں کو کون آتے ہیں؟ فرشتے آتے ہیں۔ فرشتے رحمتوں کو، برکتوں کو لے کر اترتے ہیں، آپ کے گھر میں سکینت کو لے کر اترتے ہیں، دل کا اطمینان لے کے اترتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں سے یہ سب چیزیں مفقود ہوتی جا رہی ہیں، نہ دلوں میں سکون ہے، نہ کمائی میں برکت ہے، نہ گھروں میں رحمت کا ماحول ہے، کچھ نہیں۔ کیوں؟ ہمارے گھروں میں فرشتے آباد نہیں، شیاطین آباد ہوتے جا رہے ہیں۔ لہذا قرآن کی تلاوت کو پابندی کے ساتھ گھروں میں کرنے کی آپ عادت ڈالیے۔ اچھی آواز سے کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے، اللہ نے جیسی آواز آپ کو دیا ہے۔ یہ ماہ قرآن ہے، ماہ قرآن میں ماہ رمضان کو ماہ قرآن کہا جاتا ہے۔ اگر اس مہینے میں بھی ہم قرآن کی تلاوت نہ کریں، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ کم از کم 1 مرتبہ مکمل قرآن رمضان میں کمپلیٹ کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن اترا ہے، ہم سب کو قرآن کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے سحری کو قبول فرما، ہمارے افطار کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما، ہمارے نوافل کو قبول فرما، ہمارے تراویح کو قبول فرما، ہمارے تہجد کو قبول فرما، ہمارے صدقات کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے فرائض کو قبول فرما، ہمیں صحت کی دولت عطا فرما، ہمیں عزت کی دولت عطا فرما، ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما، ہمیں جنت کی دولت عطا فرما، ہمیں نور کی دولت عطا فرما، ہمیں عافیت کی دولت عطا فرما، ہمیں تندرستی کی دولت عطا فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی لغزشوں کو درگزر فرما، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، ہم مانتے ہیں، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر ہمیں کون معاف کرے گا؟ اے اللہ ہماری اگلی پچھلی سارے گناہوں کی بخشش فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔